السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کی اس لیسن میں سورۃ النساء 60 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر، کیا نہ دیکھا تو نے اے مخاطب، الی الذین ان لوگوں کو، یزعمون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یریدون ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے، وقد امروا اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ کہ اس کے ساتھ کفر کریں، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا اور شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے گمراہی دور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ مشکل الفاظ کے معنی سے بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے لفظ ہے، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یزعمون زعم کرتے ہیں۔ زعم کا لغت میں ڈکشنری میں میننگ یہ ہے، زا عین اور میم، زعم یعنی کہ ایسی بات جو سچ اور جھوٹ دونوں ہی ہو سکتی ہے، گڈ اور بیڈ دونوں ہی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اس کا استعمال اس کام یا اس بات کے لیے کیا جاتا ہے جو تحقیق کی بنیاد پر نہ کی گئی ہو، جو سچی نہ ہو، جو سینہ بسینہ اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہو۔ تو اس لیے جس چیز کو تحقیق کیے بغیر بس اپنے ہی گمان اور اپنی ہی سوچ سے مان لیا جائے، وہ لفظ عربی ڈکشنری کہتی ہے کہ زعم ہے۔ مثال دیکھیے اس کی، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زعم کا لفظ جہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، وہ قیامت کے دن جب ان کا یہ زعم باطل خراب ہوگا تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن جب معبودان باطل اور ان کے فالوورز کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جن کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تو پھر ان کی کیفیت بڑی ہی خراب ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ یہاں پہ ہے وہ ہے یتحاکموا، روٹ ہے اس کا ہا کاف اور میم، اور اس کا جو لفظی میننگ ہے وہ گھوڑے کی لگام، وہ لگام جس سے کس کر اس کے منہ کو باندھ دیا جائے۔ تو اسی سے لفظ نکلتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی آخری حد بتا دینا، اور پھر یہیں سے ورڈ نکلتا ہے ثالث، فیصلہ کرنے والا۔ آگے لفظ دیکھیے طاغوت۔ طاغوت کا لفظ جو ہے اس کا میننگ دیکھتے ہیں ہم اب۔ طاغین اور یا حد اور پیمانے سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں، اور طغیان کا لفظ بھی وہ حد سے متجاوز ہو گیا، اور طاغیہ شدید جبار متکبر احمق سخت گیر انسان کو کہتے ہیں، اور یہیں سے لفظ نکلا ہے طاغوت، یعنی ہر حدود شکن اللہ کے سوا ہر باطل معبود کی عبادت کرنے والا شخص طاغوت کہلائے گا، جو لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا کر غلط راستے کی طرف لگا دے، اور جوہری کے نزدیک سرکشوں کے ہر سرغنہ کو طاغوت کہتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کی اطاعت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے۔ تو اب اس آیت کو اب ہم نے سمجھ لیا اس کی میننگ سے، تو اب ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، جو سیلف ایزامپشنز ہیں ان کی، کہ وہ ایمان لائے ہیں اے نبی آپ پر اور آپ سے پہلے کی کتابوں پر، تو ظاہر ہے کہ یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے،
اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ صرف اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو ایمان کے دعوے کے ساتھ اس کی صداقت بھی مطلوب ہے، اور اس کی صداقت کیسے آئے گی؟ عمل سے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان ایک قلبی کیفیت ہے، اس ایمان کا اظہار ہوگا اس کی صداقت کو پروف کرنے سے، اور صداقت کا پروف سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں ثالثی کا درجہ دیں۔ تو یہ دیکھیں کہ مستقل مضمون قرآن پاک میں اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معاملات میں ایک حکم، ایک فیصلہ کن مقام رکھتے ہیں۔ کہیں پہ کسی کا کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ نبی کریم، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی تمام تر برکات کے ساتھ موجود تھی۔ آپ کی اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد دوسری دنیا میں آپ کی جب آپ نے منتقل ہو گئے، تو اب آپ کی احادیث اور آپ کی بتائی گئی ہدایات ہمارے لیے حکم یا ثالث کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی صداقت کی دلیل کیا ہے کہ کوئی بھی تنازع ہو جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف رجوع کیا جائے، اور انہی کی بات کو بڑا سمجھ کر اپنے ایکشن کی اصلاح کی جائے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، جب ان کو یہ دعوے کی صداقت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جھگڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ایمان میں لانے میں سچے نہیں ہیں تو ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احکام کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ثالث بنائیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے برخلاف زندگی گزارتے ہیں، یعنی سرکشی اور حد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور حالانکہ جب وہ ایمان لائے تھے تو ان کا فرسٹ اور پہلا پری ریکویزٹ مطالبہ ہی یہ تھا، شرط ہی یہ تھی کہ وہ ان تمام غیر خدائی طاقتوں کو انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ان کا روش، ان کا رویہ، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے برخلاف ان کے علاوہ کسی بھی اور انسان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کو اپنے فیصلوں میں حکم مانتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے کمنٹری کی، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اگر اس گمراہی کے البرٹ کو آپ نے سمجھنا ہے تو ایک راستے کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے۔ جب آپ نے اگر کسی ایک خاص ڈیسٹینیشن کے لیے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنی منزل کے قریب ہر آنے والا دن کرے، ہر آنے والا لمحہ کرے، ہر آنے والا گھنٹہ کرے۔ اگر آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کا نہیں پتہ اور آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کی بہت سی انرجیز اور ایفرٹس ویسٹ ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ درست نہ ہو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بہکا کر ہمیں کسی دوسرے راستے پر لے جاتا ہے جس کا معال، جس کا تعویل، جس کا انجام بالکل بھی درست نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں فار دا ٹائم بینگ انجوائے کرواتا ہے۔ تو شیطانی راستے کیا ہیں کہ ہم سفر کو انجوائے کر لیں، ہم ہلہ گلا کر لیں، ہم موج مستی کر لیں، ہم اپنے آپ کو انجوائے کروا لیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، لیکن اینڈ پہ منزل کہاں پہ جا کر وہ گاڑی کی رکے گی ہمیں نہیں پتہ، اور نہ ہی اس گائیڈ کو پتہ ہے، وہ صرف ہمیں بہکا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو کہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی ایک ہے، اس کو بھی ہم نوٹ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے ایک اسلامک معاشرے میں، وہ بڑی واضح طور پر یہاں پر سامنے آئی۔ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ بالقاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور منافق جو کہ اوپر سے مومن تھا لیکن اندر سے دل اس کا ایمان کی حلاوت سے خالی تھا، اس نے کہا میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کے عالم کا نام تھا اور یہ بہت بڑا رشوت خور شخص تھا۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو رشوت دے کر میں فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں گا۔ اس مقدمے یہودی حق پر تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔
بہرحال ان دونوں کی تکرار ہوئی اور بات یہودی کی مانی گئی. یہودی نے اصرار کیا تو وہ دونوں پھر اپنے مقدمے کا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. یہودی کے حق میں آپ نے اور منافق کے خلاف فیصلہ کر دیا. اب اس شخص نے کہا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ حضرت عمر کریں گے. دونوں حضرت عمر کے پاس گئے. یہودی نے پہلے بات بتائی اور بتا دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کر چکے ہیں میرے حق میں. جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن کاٹ دی، سر قلم کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد میرے پاس فیصلہ لائے اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے. پھر وہ منافق شخص تھا، اس کے گھر والے آئے، نبی کریم روتے پیٹتے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لے کر کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا واقعہ سنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا یہ عمر فاروق ہیں، انہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے. اور اس واقعے کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق، لقب فاروق پڑ گیا، فاروق اعظم. تو فاروق مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اور جو فیصلہ حضرت عمر کا تھا وہی فیصلہ اللہ کا تھا کہ جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو امپورٹنس دے گا وہ رد ہے، وہ ردی ہے، وہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں. تو اس بات میں قرآن سورۃ النساء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بڑا ہی واضح لفظوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اسٹیبلش کر رہے ہیں دنیا میں. اور وہ معاملہ اس دور میں بھی تھا اور وہ معاملہ آپ کا اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ہے. ایمان کی حلاوت اگر پانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دعویٰ ایمان میں جھوٹے ثابت نہ ہوں اللہ کے آگے، تو پھر یقین رکھیں کہ جو فیصلہ رسول کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ سب فیصلوں سے بہتر ہے، اور جو راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ سب راستوں سے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوا کر بھی آپ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو فالو کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں رد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ تعجب یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو تو صحیح ان کے دعویٰ ایمان کی صداقت، یہ کیسا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں کہ دعویٰ تو ایمان کا کر رہے ہیں لیکن فیصلے وہ اللہ کے نبی کے خلاف طاغوتی طاقتوں سے کروا رہے ہیں، سرکشوں سے کروا رہے ہیں، اور کوششیں کر رہے ہیں کہ وہی ان کے معاملات کا فیصلہ کریں. جبکہ حکم تو یہ تھا کہ سب طاغوتی طاقتوں سے اپنا تعلق توڑ کر صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سر اطاعت خم کرو کہ وہی اللہ کے دین کو دنیا کو پہنچانے والے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے قرآن حکیم کی معانی کو ہم سمجھ کر پڑھیں اور زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. یہی ہے آج کے سبق کا لیسن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے حکم بھی ہیں، ثالث بھی ہیں، اور ہمارے دلوں کے لیے محبت بھی ہیں، چین بھی ہیں، قرار بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.